السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ممنون، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی کچھ اہم خبریں پاکستان سے اور کچھ انٹرنیشنل خبریں ہیں میرے پاس۔ سب سے پہلے آج میں ایک خبر شروع کرنا چاہوں گا، ایک بہت ہی افسوسناک خبر جو کہ متعلق ہے خواجہ آصف سے۔ خواجہ آصف نے پولیس کو استعمال کرتے ہوئے عثمان ڈار کے گھر پولیس بھیجی دوبارہ سے، اور پولیس نے بدتمیزی کی انتہا کر دی، جا کے خواتین کے کپڑے پھاڑے، ان کی ماؤں کے بہنوں کے کپڑے پھاڑے۔ کیا ہماری پولیس اس طرح بغیرتی پہ پوری اتر آئی ہے؟ کیا آپ لوگوں کے گھر پہ مائیں بہنیں نہیں ہیں؟ کیا آپ ان کی بھی عزتیں بیچتے ہیں؟ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ آپ لوگ ایک اسلامی ملک کے شہری ہیں، آپ لا ایجنسیز ہیں، آپ کا کام شہریوں کی حفاظت کرنا ہے، نہ کہ ان کی عزتیں اچھالنا۔ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ کیا آپ اپنی گھر کی خواتینوں کو استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو بیچتے ہیں، جا کے نون لیگ کے قدموں میں پھینکتے اپنی خواتین کو جا کے؟ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ کل کی اس بغیرتی پہ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ خواجہ آصف تو ایک سیاسی بندہ ہے، وہ تو استعمال کرے گا، وہ اپنے سیاست کو جیتنے کے لیے، اپنے آپ کو جتانے کے لیے کسی بھی قسم کی بغیرتی کر سکتا ہے۔ وہ اپنی مائیں بہنیں بھی بیچ سکتا ہے، وہ اپنی بیٹی بھی بیچ سکتا ہے، لیکن آپ لوگوں کو سیکیورٹی ایجنسیز کو خیال کرنا چاہیے۔ آپ لوگ کس قدر بغیرت ہو چکے ہیں، کس قدر کمینے پن پہ اتر آئے ہیں کہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ آپ لوگ ایک اسلامی ممالک میں رہ کے، اسلامی ملک میں رہ کے، اسلامی فوج، اسلامی پولیس ہونے کے باوجود، ایک مسلمان ہونے کے باوجود اس طرح کی بغیرتی کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ جائیں پہلے اپنی گھر کی خواتین کو باہر نکالیں، ان کو بیچیں، پھر دوسروں کی گھر کی خواتینوں کو آپ ان کی عزت اچھالیں۔ شرم سے آپ کو مر جانا چاہیے۔ اللہ کرے آپ پہ اس سے بدتر قہر آئے اللہ کا، جنہوں نے خواتین کی عزت اچھالی ہیں، بھلے وہ کسی بھی پارٹی، بھلے وہ پارٹی، سیاسی پارٹی، کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں، خواتین ہیں۔ اللہ کا عذاب آیا آپ لوگوں پر، ایسے لوگوں پر جنہوں نے خواتین کی عزت کا خیال نہیں رکھا، بھلے وہ سیاسی ہیں، بھلے کچھ بھی ہیں، خواتین ہوتی ہیں۔ آپ لوگوں کو عزت اچھالتے ہوئے ذرا خیال نہیں آیا۔ یہ ناظرین، یہ عوام کو جاگنا چاہیے۔ عوام کب تک سوئی رہے گی؟ کب تک یہ کہتی رہے گی کہ بھئی اس کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمیں کیا؟ آپ لوگوں کو کیا؟ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ اسلام کہتا ہے کہ اپنے پڑوس کا خیال رکھو، ہمسائے کا خیال رکھو۔ یہ رکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ ڈر کے مارے، یہ ڈر کو دور کریں، جاگیں، باہر نکلیں۔ یہ صرف آج عثمان ڈار کی گھریلوں کے عورتوں کے ساتھ نہیں ہوا، یہ پاکستان میں رہنے والے ہر ایک خواتین کے ساتھ ہوا ہے۔ کل سیالکوٹ میں صرف عثمان ڈار کے گھر کے چھاپے نہیں پڑے، کئیوں کے گھر پہ چھاپے پڑے ہیں، کئیوں کی خواتینوں کی عزتیں لوٹی گئی ہیں، لیکن وہ شرم کے مارے، اپنی عزت بچانے کے مارے آپ کو بتا نہیں رہے، وہ چھپ کے بیٹھے ہیں، وہ رپورٹ نہیں کرے کہ ان کی عزت اچھالی جائے گی، ان کو اور بدنام کیا جائے گا، بدنامی کے ڈر سے وہ رپورٹ نہیں کروا رہے۔ یہ ہے آپ کا پاکستان، یہ ہمارا پاکستان ہے، یہ مسلم کنٹری ہے۔ یہ بولے گا لوگوں کو؟ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو۔ لا ایجنسیز، تمام سیکیورٹی ایجنسیز جتنی بھی پاکستان ہیں، ان سب کو شرم آنی چاہیے۔ یا تو آپ لوگوں کی مائیں بہنیں نہیں ہیں، آپ لوگ حرامی ہیں، حرام کی اولاد ہیں، یا تو پھر اگر آپ کی مائیں بہنیں ہیں تو آپ ان کو استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں، تبھی آپ جو ہے نا بغیرت بن کے دوسروں کے گھر کی عورتوں کو اچھال رہے ہیں، ان کی عزت اچھال رہے ہیں۔ ناظرین، مجھے اس بات پہ تو بہت غصہ آیا ہوا ہے۔ بات یہ صرف پی ٹی آئی کی، یہ تو گھریلو عورتوں کی نہیں ہے، کسی بھی سیاسی جماعت، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، یہاں تک کہ نون لیگ ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ ان کی بھی خواتین کے ساتھ ایسا کچھ کرتے ہیں تو تب بھی مجھے غصہ آئے گا، تب بھی میں آواز اٹھاؤں گا، تب بھی میں بولوں گا۔ کسی بھی خواتین کے خلاف کیوں ہونا چاہیے یہ چیز؟ بہرحال پاکستان ہے، پاکستان میں ابھی تک تو کوئی آئین نہیں چل رہا، کوئی قانون نہیں چل رہا۔ تمام عدالتیں، تمام قانونی ادارے فی الحال اسی چیز کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں کہ کسی بھی طرح سے پی ٹی آئی کو ہرایا جائے، صرف نون لیگ کو جتایا جائے۔ ایسا کیوں؟ اپنے آپ سے سوال پوچھئے، ایسا کیوں؟ آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں یا آپ کسی جنگل میں رہ رہے ہیں؟ آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں، آپ کشمیر میں رہ رہے ہیں، آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں، آپ فلسطین میں رہ رہے ہیں۔ اپنے آپ سے سوال پوچھئے اور اپنے آپ کو ٹٹولیے کہ آپ کیا ہیں۔
دوسری خبر میں آپ کو یہ دیتا چلوں کہ چائنا نے پاکستان میں ML1 جو منصوبہ شروع کیا تھا وہ فی الحال کے لیے روک دیا ہے، کچھ سیکیورٹی وجہ پر، جو کہ ان لوگوں نے بھی پبلک نہیں کی۔ سیکیورٹی کی خدشات بہت زیادہ ہیں، ظاہر سی بات ہے، کئی چینیز لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے، کئیوں کو پر حملہ کیا گیا ہے، تو سیکیورٹی ایجنسیز ہماری کسی اور کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے پہ لگی ہوئی ہیں، تو اسی لیے چائنا نے فی الحال کے لیے پروجیکٹ روک دیا ہے۔ ان لوگوں نے جو پبلک کیا ہے، ان لوگوں نے کہا ہے کہ بھائی فی الحال ہم یہ جو کیئر ٹیکر ہے، جو نگران حکومت ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہم لوگ کوئی بھی منصوبہ شروع نہیں کریں گے۔ آپ ایک پرماننٹ حکومت لائیں، چاہے کوئی بھی ہو، الیکشن کی وجہ سے وہ لے کے آئیں، چاہے وہ نون لیگ کی کیوں نہ ہو، ان کے مطابق ان کے لیے کسی بھی پارٹی، کوئی بھی پارٹی فیوریٹ نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی پارٹی لے کے آئیں، نون لیگ لے کے آئیں، پیپل پارٹی لے کے آئیں، PTI لے کے آئیں، مولانا لے کے آئیں، کوئی بھی لے کے آئیں، کوئی حرام کے لوگوں کو لے آئیں جو کہ حرامی کام کرتے ہیں، جیسے کہ خواجہ صاحب نے کر دیا ہے۔ تو کوئی بھی حکومت لے آئیں، آپ 5 سال کے لیے ایک حکومت لے کے آئیں چائنا کے مطابق، پھر وہ اپنا کام سٹارٹ کریں گے۔ فی الحال کے لیے ML1 منصوبہ جو ہے ان لوگوں نے روک دیا ہے۔ اور میں تیسری خبر آپ کو یہ دیتا چلوں کہ 12 ممالک مل کر وہ ریڈ سی کے بارڈر پر پہنچ چکے ہیں، یمن پر، فلسطین پر حملہ کرنے کے لیے، اور ایران نے اعلان کیا ہے کہ ایران جو ہے نا یمن کے بیک پر کھڑا ہوگا۔ تو ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ جنگ لگتی ہے 12 ممالک کے درمیان، یمن، فلسطین اور ایران کے درمیان، تو اس وجہ سے تھرڈ ورلڈ وار شروع ہو جائے گی، تھرڈ ورلڈ وار، تیسری جنگ عظیم۔ اور دوسری جانب انڈیا اپنی فوجوں کو ہائی الرٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اسٹینڈ بائی پہ بیٹھا ہوا ہے، جیسے ہی ان کو اشارہ ملے گا وہ پاکستان پہ چڑھ دوڑیں گے، ان کا فل پروگرام ریڈی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، آپ کا دشمن موقع کے تاڑ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ تاڑ میں لگا ہوتا ہے کہ ان کو کبھی بھی موقع ملے وہ آپ پر چڑھ دوڑیں۔ ظاہر سی بات ہے، کون ایسا موقع چھوڑے گا؟ اور پاکستان فل موقع دے رہا ہے انڈیا کو، آپ بھائی ہم پر چڑھ دوڑو، ہمیں لوٹ لو، ہمیں جو مرضی، آپ کشمیر آپ کے حوالے ان لوگوں نے کر دیا ہوا ہے۔ تو پاکستان کا اللہ حافظ ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو اب تک کے لیے میرے پاس یہی خبریں ہیں۔ خدا را جاگیے پاکستان، خدا را جاگیے۔ آپ کب لوگ یہ بے عزتی برداشت کریں گے؟ آج کوئی اور گھر ہے، کل کوئی اور ہوگا، پرسوں آپ کا بھی گھر ہوگا۔ آپ جاگیے، آپ مسلمان، آپ اسلامک ملک میں رہ رہے ہیں، جاگیے، آواز اٹھائیے، سوال اٹھائیے۔ ہمارے عدالتی نظام تباہ ہے، سارا عدالتی نظام، تمام قانونی ڈپارٹمنٹس، تمام اسٹیبلشمنٹ صرف فی الحال ایک ہی پارٹی کو سپورٹ کریے، نون لیگ۔ بس انہی کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں، نہ جانے کیا ان لوگوں نے کیا ہوا ہے جو کہ انہی کو سپورٹ کریں۔ یہ بات غلط ہے کہ آپ کسی بھی ایک پارٹی کو سپورٹ کریں۔ آپ کو سپورٹ اسٹیبلشمنٹ کو یا لا ایجنسی کو یا عدالتی نظام کو بیچ میں کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کرنے کے بجائے فیئر اینڈ لیول فیلڈ دینی چاہیے۔ تمام پارٹیوں کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے کمپین کر سکیں، کھلے عام کر سکیں، جیسے بھی کمپین ہوتی ہے وہ چلا سکیں۔ آپ ایک پارٹی کو رگڑا دے کے باقی تمام پارٹیوں کو کھلا چھوڑیں گے تو یہ بات غلط ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ اپنا خیال رکھیے، اپنے آس پاس کا خیال رکھیے گا۔ سیکیورٹی پاکستان میں نہیں ہے تو آپ برائے مہربانی اپنے فون باہر سرعام استعمال نہ کیجیے، اپنی جیولری کی نمائش نہ کیجیے۔ جیولری اور فون کل آ جائیں گے، لیکن نہیں آئے گی تو آپ کی جان۔ تو اسی لیے آپ اپنا خیال رکھیں، اپنے آس پاس کا خیال رکھیں، دعائیں کیجیے پاکستان کے حق میں، اللہ ہمیں معاف کرے، ہم پہ یہ جو قہر ٹوٹا ہوا ہے یہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ٹوٹا ہوا ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ ہم پہ رحم کرے۔ اب تک کے لیے اتنے ہی ناظرین، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوئی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔